السلام علیکم ٹو آل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ. اور آج ہم لکھیں گے الرحمن اور الرحیم. اور اس کے لیے جو چیزیں یوز کی ہیں رائٹنگ کے لیے وہ میں نے برنٹ امبر تھوڑا بلیک کم اور برنٹ امبر زیادہ، اور اس کے بعد ریڈ ہینڈل والا برش یوز کیا ہے لوکل چائنا کا. اور اس کو میں نے ایڈجسٹ نہیں کیا تھا، سمپل ڈائریکٹلی بس 2 ورڈز لکھنے تھے اور میں نے اس کے اوپر بس سائز اس کے اوپر مینشن نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہے میکسیمم 2 mm کا برش تھا. اور اس کے بعد جو ہے رائٹنگ جو ہے خط ثلث میں ہو رہی ہے، تھوڑا ماڈرن بنانے کے لیے اس کو میں نے اس کے اعرابس کو تھوڑا ترچھا کر کے لکھا تھا، اور باقی یہ سارا خط ثلث میں لکھا ہوا ہے. اور بات کر لیتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی. اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے کافی سارے شیڈز جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں. سب سے پہلے اس پہ میں نے لیمن یلو یوز کیا، پھر میں نے اس کے بعد لیمن یلو سب سے پہلے وائٹ کا ایک کوٹ کیا اس کے اوپر، پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لیمن یلو کیا. لیمن یلو کے بعد میں نے مڈ یلو، اور اس کے بعد میں نے اوکر یلو، اور اس کے بعد میں نے اوکر یلو اور برنٹ امبر، اور اس کے بعد میں نے برنٹ امبر اور بلیک یوز کیا اینڈ پہ. اور جو میں نے یوز کیا برنٹ امبر اور بلیک، اسی سے ہی میں رائٹنگ کر رہا ہوں، کیونکہ بیک گراؤنڈ رائٹنگ میں جو ہے نا تقریباً تھوڑا کلر جو ہے نا مکس اینڈ میچ ہونا چاہیے تاکہ پینٹنگ کے ساتھ کا ہی وہ پارٹ لگے. اور یہ ٹیوٹوریل جو ہے خاص کر بگنرز کے لیے ہے، کیونکہ بگنرز جو ہیں یہ والا سائز جو ہے نا یہ کافی فرینڈلی رہتا ہے، بجٹ فرینڈلی بھی ہے، اور بگنرز اس کو آسانی سے کیری بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر کافی فریلی جو ہے کیلیگرافی بھی کی جا سکتی ہے، سنگل ورڈز، 2 ورڈز، میکسیمم 3 ورڈز، اور ایون کہ ایک آیت تک بھی اس کے اوپر آ سکتی ہے، کمپوز کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ بگنرز جو ہیں وہ بڑے والے کینوسز کے اوپر موو کریں فرسٹ اسٹیپ میں ہی. اور جو ہے بگنرز کو جو ہے یہ والے کینوسز میں اس لیے ریکمنڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ان کے بیک گراؤنڈ کی جو پریکٹس ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے، کلر جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کلر کو مکس کرنا ہے اور اس کو کیسے کینوس کے اوپر ٹرانسفر کرنا ہے اور کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اسٹارٹنگ میں جو ہے لوکل کینوسز کا یوز کرنا ہی بیسٹ رہتا ہے، کیونکہ ابھی سیکھنے کی سٹیج میں اتنا زیادہ انویسٹ کر کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ہم سیکھنے کی سٹیج پہ، اور سیکھنے کے وقت جو ہے کچھ بھی چلے گا، پین، مارکر، پینسل، پیج، اور کچھ شیٹس ہوتی ہیں وہ والی بھی چلیں گی، پرنٹنگ شیٹس ہوتی ہیں، اور وہ سب کچھ چلتا ہے. ڈالر کی انک وغیرہ اگر کہیں گے تو میں اس کے اوپر ایک پورا پراپر ٹیوٹوریل بنا دوں گا کہ سٹارٹ جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے. اور اس کے بعد بگننگ سٹیج تو میں روز ہی ڈسکس کرتا ہوں، اور سب کام ہو سکتے ہیں، کینوس کے اوپر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، سب کچھ پیج کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. بس مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ خود کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے، کنٹینیوس رکھنا ہے، تب ہی جا کے اس کے یہاں والی سٹیج تک بندہ پہنچتا ہے کہ وہ فریلی کسی بھی ڈر کے بغیر سے اپنا کام جو ہے پورا پراپر طریقے سے کر سکے. اور یہ اس کا تقریباً جو ہے اینڈ لکھ لیا ہوا، میں نے دونوں ورڈز اس کے اوپر لکھ لیے ہیں. اب اس کے اوپر اعراب وغیرہ لگیں گے اور نقطے لگیں گے، اور اس کے بعد یہ پینٹنگ ہوگی کمپلیٹ. اور باقی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی محنت والا کام تھا اس کا بیک گراؤنڈ بنانا، کیونکہ کافی سارے بیک گراؤنڈ اس دن میں نے تیار کر لیے تھے، اور مجھے سب پینٹنگز کو الگ الگ دکھانا تھا، اور مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس طرح ایک پینٹنگ دوسری پینٹنگ سے میں الگ کروں. تو میں نے جو ہے یہ والا کلر چوز کیا، کیونکہ یہ 3 شیڈز جو تھے نہیں اتنا کوئی خاص اس میں پرومیننٹ ہو رہے تھے میرے جو پینٹنگ کا جو اسٹال تھا اس میں. تو اب اس میں جو تھا وہ میں نے برنٹ امبر، اوکر یلو، ٹائٹینیم وائٹ، لیمن یلو، مڈ یلو، اور ساتھ میں برنٹ امبر اس میں نے یوز کیا. اور کیپ اسمائلنگ کا کٹ برش یوز کر رہا ہوں ابھی میں اس کے اعراب لگانے کے لیے. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ایسی مزید ٹیوٹوریلز چاہتے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور میک شیور ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا لائک بٹن جسٹ فار دا اپریسیشن. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں، اگر آپ کو پینٹنگز کا آرڈر کرنا ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں، اور مزید بگننگ کے ٹیوٹوریلز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ.